حضرت عمر دن میں تخت حکومت پر بیٹھتے تھے اور ان کا تخت سونے اور زبور کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنا کرتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے آپ بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں کا گشت کرا کرتے۔ آپ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ دھواں نکل رہا ہے، بچے رو رہے ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور خاتون سے کہتے ہیں کہ دھواں نکل رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہتی ہے کہ عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے 3 دن سے ہمارے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں، کمبخت سو بھی نہیں رہے، وہ پتھر پکیں گے بھی کیا؟ اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ بس یہ سن کر حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگتا ہے، فوراً بیت المال میں جاتے ہیں، راشن کی بوری اپنے سر پر لاد لیتے ہیں۔ جب بیت المال سے نکلتے ہیں تو آپ کا خادم اسلم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے آقا میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلم کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ آپ کا خادم کہتا ہے کہ قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر جب راشن لے کر کے اس کے گھر داخل ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتی ہے تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ آپ اس خاتون سے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی آٹا گوندو، اور آپ سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر آپ سبزی تیار کر دیتے ہیں اور ادھر آٹا گن جاتا ہے۔ پھر جب وہ خاتون کھانا بنانے لگتی ہے تو آگ بھی بجھنے لگتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آگ بجھنے لگتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب جھک جھک کے پھوکے مارتے ہیں، پھر کھانا تیار ہو جاتا ہے اور بچے کھانا کھاتے ہیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب جس طرح بکری کا ایک بچہ زمین میں چلتا ہے، اسی طرح کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ وہ بچے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ یہ میں کسی آج کے جو ہے لوگوں کے ووٹ پر منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں ان حضرت عمر بن خطاب کی کہانی سنا رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، آدھی دنیا کی بادشاہت ہے۔ پھر جب بچے مسکرانے لگتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ عمر کو معاف کر دے۔ وہ کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و علوان کی، جب فتح ہے مصر کو تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ وہ کہتی ہے نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریوان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ حضرت عمر یہ سن کر بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج یہی کہہ لے جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔